نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولتكن منكم امة، چاہیے کہ تمہارے اندر ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلائیں۔ خیر سے کیا مراد ہے؟ بھلائی، نیکی، عدل، وہ چیز جو سب کو پسند ہو۔ اور امام باقر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ خیر سے مراد قرآن و حدیث کا اتباع ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائیں۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ اگرچہ ہر انڈیویجول کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن یہاں کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے جو زیادہ افیکٹو ہے کہ ایک ٹیم کی شکل میں یہ کام کرو۔ پیچھے آپ نے کذالک جعلناکم امۃ میں امت کی ذمہ داری پڑی تھی کہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو خیر کی طرف بلائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس آیت سے کیا پتا چلا کہ ساری امت کو یہ کام کرنا ہے، اور یہاں پر امت میں سے پھر ایک امت، یعنی کچھ لوگ اسپیشلائزڈ ہوں اس کام میں، کچھ لوگ تیار ہوں اس کام کے لیے۔ جیسے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک آرمی ہوتی ہے، وہ بھی ایک امت ہے نا۔ آرمی کیا ہے؟ ایک آرگنائزیشن ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ فزیکلی یا جغرافیائی سرحدوں پر مسلمانوں کی حفاظت کرتی۔ اسی طرح ذہنی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک اور آرمی ہوگی، اور وہ علماء کی ہوگی، دین پڑھے لکھے لوگوں کی ہوگی، جو قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہوں گے۔ وہ سیکھ کر پھر آگے کیا کریں؟ لوگوں کو، عوام کو اس کی طرف بلائیں۔ امت سے مراد یہاں ویل ٹرینڈ ایسے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، کیونکہ جن کو خود ہی نہیں پتا خیر کیا ہے وہ دوسروں کو کیا بلائیں گے؟ جب آپ کے اپنے پاس ہی کچھ نہ ہو تو آپ دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں؟ دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا آپ کے پاس۔ علم راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد خاص صحابہ اور خاص راویان احادیث ہیں، یعنی مجاہد اور علماء مراد ہیں۔ وہ کیا کریں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ اب ترتیب دیکھیے، آپ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ نیکی کی طرف دعوت دیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ خیر کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ جب لوگوں کو خیر پتہ چل جائے تو پھر اس کی انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن بھی کرانی ہے کہ لوگوں اب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس پھر بتانے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پہلے بتاتے نہیں کہ خیر ہے کیا، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی، جا کے بس آرڈر کرنے لگتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور یہ کرو گے تو گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ قرآن کی بتائی ہوئی ترتیب اور حکمت کے خلاف بات ہے۔ جن لوگوں کو آپ جنت جہنم کی باتیں کرتے ہیں، پہلے آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے ان سے۔ پہلا درجہ یدعون الی الخیر، خیر، نیکی، بھلائی، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، بلانا، پکارنا، پھر ان کو نیکی کا حکم دینا، اب کرو، اور برے چیزوں سے روکنا۔ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، کیا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب مفلحون کی ایک اور صفت آپ کے سامنے آ گئی، فلاح کے لیے ایک اور کام آپ کو پتا چل گیا۔ اچھا، معروف کیا چیز ہے؟ معروف کا لفظ عین ریفے سے ہے، عرف سے، پہچانی ہوئی، یعنی معلوم چیز۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ معروف سے مراد وہ چیز ہے جو قرآن مجید اور سنت نبوی سے موافقت کرے، اس کے مطابق ہو، شرعاً عقلاً پسندیدہ ہو۔ اور منکر وہ قول و فعل جس کو عقل سلیم برا جانتی ہو، جس کا انکار کیا جائے، جسے ناپسند کیا جائے، جسے شریعت نے ممنوع قرار دیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور خیر کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ من خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ من خیر الناس، تو آپ نے فرمایا آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واتقاہم للہ واصلہم بالرحم، جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ پسندیدہ انسان کی یہ صفات ہیں۔ اس حکم کے بعد ایک چیز سے روکا بھی گیا۔ کس بات سے روکا گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا، یعنی جماعت بنانے کا تو حکم دیا، آرگنائز کرنے کا حکم تو دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بہت ساری جماعتیں بنا لو اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دو اور تفرقے بازی شروع کر دو، اور ہر ایک اپنے آپ کو درست قرار دے اور دوسروں کو گمراہ ثابت کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا، جو گروہوں میں بٹ گئے، جو جدا ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، یعنی قرآن و سنت کی واضح تعلیمات آنے کے باوجود بھی پھر اختلاف میں پڑ گئے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین میں بہت سی بے بنیاد، بے اصل باتیں اپنی طرف سے شامل کر کے ان کو دین کا درجہ دے دیا جائے، بدعات کو رواج جب دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام ہی کے بارے میں آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسا ایمان لائے جیسا آپ لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر واقعی ہدایت کا معیار یہ ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ صحابہ کرام کا فرقہ کون سا تھا؟ انہوں نے اپنا کون سا نام رکھا ہوا تھا؟ وہابی نام رکھا ہوا تھا یا بریلوی رکھا ہوا تھا یا کوئی اور نام رکھا ہوا تھا؟ کوئی بھی نام نہیں تھا، وہ سارے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے۔ اور آج ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی گروہ بندی کا نام ہم نہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو فرقوں میں بٹ گئے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ یعنی اہل کتاب، وہ 72 میں بٹے، تم 73 میں ان سے بھی آگے نکل گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو جہالت تھی، پتہ نہیں تھا، سب پتہ تھا، پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں؟ علم کے باوجود اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب دنیاوی مفادات آڑے آتے ہیں، جب اپنے نام اور اپنے مفادات بچانے کی فکر ہوتی ہے، جب کچھ نفسانی اغراض سامنے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اختلافات سے واضح طور پر منع کیا کہ جس سے امت میں انتشار ہو۔ فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، یعنی دلی طور پر بھی تم ایک دوسرے سے دور ہو جائے گے، اور جب دل دور ہو جائے تو آپ خود سوچیں کہ پھر جڑنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی، کوئی موقع نہیں رہتا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے جھگڑنا اور ایک دوسرے کا انکار کرنا، اس سے پھر دل پھٹ جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ جو آپس میں اختلافات کریں، تفرقہ بازی کریں۔ اور امت مسلمہ کی تاریخ بتاتی کہ خلافت عباسیہ میں جب مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے، مثلا اختلاف کیا تھا؟ براق حلال ہے کہ حرام، اس پہ کئی دن تک بحثیں ہو رہی۔ اب براق جس کا وجود ہی دنیا میں نہیں، وہ ایک دفعہ آیا اور حضور کو معراج پر لے گیا اور بس چلا گیا جہاں سے آیا تھا، اور ہم بیٹھ کے جھگڑ رہے ہیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام۔ یعنی کس کو کھانے کو ملے گا کہ وہ فیصلہ کرے؟ یعنی وہمی اور تخیلاتی باتوں پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، محض ذہنی ایکسرسائز ہو رہی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بخارا، سمرقند، تاشقند میں مسلمانوں کا کیا حال ہوا۔ وہاں بھی بہت مسلمانوں کے اندر جمود اور گروہ بندی تھی، بہت سے اسلامی مدرسے، مسجدیں اور خانقاہیں ویران پڑی ہیں۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ آپس کے اختلافات کی وجہ سے۔ تو مسلمان جب تک اکٹھے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ید اللہ فوق الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب ان میں تفرقہ پڑتا ہے، دراڑیں پڑتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ
ان کو ایک دوسرے کا مزہ چکھاتے ہیں. پھر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف چلنے لگتی. یہ عذاب عظیم دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی. یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے. اس سے مراد یہ نہیں کہ جن کے دنیا میں رنگ سفید ہے ان کے وہاں بھی سفید ہوں گے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے رہے. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، سفید سے مراد یہاں روشن ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے نا. اگر دل خوش ہو، پرسکون ہو، تو چہرہ بھی پرسکون ہوتا ہے. قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ، ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ، خوش خوش ہوں گے، یعنی وہ بشارت ان کے چہروں پر عیاں ہوگی، کھلے ہوئے ہوں گے. اور کچھ چہروں پر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جو شخص کنفیوژن میں زندگی بسر کرے، بے مقصد زندگی بسر کرے، پھر آخرت میں اس کا چہرہ روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ روشن چہرے تو انہی کے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کی کتاب کو سچ مانے، اس کی باتوں کو اپنے لیے باعث ہدایت سمجھے اور استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر چل پڑے. نہ صرف یہ کہ خود چلیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ ایمان لا کر کفر کیا؟ ایمان لا کر کفر کرنا کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود تفرقہ بازی کرنا. یہاں کفر سے مراد دراصل باہم تفرقہ بازی ہے، کیونکہ مسلمان کا گلا کاٹنا جو ہے وہ کفر ہے. یعنی ایمان کے بعد پھر تم کفر کر رہے ہو. اور کفر کا ایک معنی ناشکری بھی ہے کہ جس رب نے تمہیں آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچایا، تمہارے دلوں میں باہم محبت پیدا کی، تم واپس اسی جاہلیت کی طرف لوٹ گئے. جس کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی نصیب کی، تم نے اسے چھوڑ کر پھر اس ماضی کا رخ اختیار کر لیا، پھر بیکورڈ ہو گئے. فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. اپنے کفر کی وجہ سے اس عذاب کی سزا چکھو، عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور لیکن وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوئے، سفید ہوئے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت میں. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا علیک بالحق، ان کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بالکل درست پڑھتے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. آج جب مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو کہاں ہے؟ اگر واقعی تو ہمارے ساتھ ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ پر میں اللہ ظلم نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہے. یہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج بھی مسلمان اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ ادھر ادھر کے لوگوں کو ہی بحث بلیم کر کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی اگر تم اس کے نہ بنے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، تمہارے سارے حالات اور معاملات اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اس آیت کو اگر آپ پیچھے آیت نمبر 83 کے ساتھ ملا کر پڑھیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یعنی اسی کی ملکیت ہے اور اسی کے اطاعت گزار ہیں. یعنی اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہ کرو گے اور اپنی خوشی سے نہ آؤ گے تو اس ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کی طرف مائل نہ ہوگے، اسے قبول نہیں کرو گے، اس کو نہیں اپناؤ گے، تو اس کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے. کچھ خوشی سے کر رہے ہیں اور کچھ مجبوراً کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ تمام درخت، پتھر، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، میں نے اگر نہ کی تو نقصان کس کا ہے؟ میرا اپنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ساری کائنات تو اللہ کی وفادار ہو اور میں اللہ کی نافرمان ہوں، میں تو پیچھے چھوڑ دی جاؤں گی، مجھے تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا.
اتحاد کس سے آتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے آتا ہے. یعنی سب کا مرکز عقیدت اور محبت کیا ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ سے محبت رکھنے والے خود بخود باہم جڑ جاتے ہیں. ان کی موافقت اور ہم آہنگی کائنات کی بھی ساری چیزیں کرنے لگتی. اسی لیے کہتے ہیں لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والے کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کی بھلائی کی بات بتاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ متحد ہیں. تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کی اطاعت کر رہی ہے تو وہ سب تو پھر اطاعت کرنے والے ایک گروہ ہو گئے نا، اکٹھے ہو گئے، اور نافرمانی کرنے والے الگ ہو گئے. اب آپ ذرا مقابلہ کیجئے، انسانوں کی تعداد ستاروں کے مقابلے میں کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. ان درختوں اور درختوں کے پتوں کے مقابلے میں ہم کتنے ہیں؟ تو نافرمان لوگ تو بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں، اور باقی پوری کائنات، وسیع پھیلی ہوئی کائنات، یہ اللہ کی اطاعت گزار ہے. تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میں کس گروہ میں جا رہی ہوں، اس کی اطاعت کرنے والوں کے یا نافرمانی کرنے والوں کے. اگر اطاعت کی تو ساری خدائی تمہارے لیے، یہ سب تمہارے وفادار، اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پیچھے چھوڑ دی جاؤں گی. نہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا اور نہ کوئی اور کام آئے گا. پھر مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کیا، کون سا پسند کیا، اللہ کی اطاعت کا یا اس کی نافرمانی کا. اور باقی مخلوق اگر خوشی سے مان رہی ہے تو مجھے بھی خوشی سے مان لینا چاہیے، مجھے بھی اس کی رضا پہ راضی ہو جانا چاہیے، اس کے دین کی اطاعت میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، مجھے بھی سر جھکا دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول ہی نہ کیا جائے گا. خواہ ایسے طریقوں کے لیے ہم تن من دھن لگا دیں، ساری زندگی کا سرمایہ ان پہ خرچ کر دیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہوں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جائے گا، نقصان اٹھائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اس وقت تک تم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے جب تک وہ نہ دو جس سے تم محبت کرتے ہو. اس محبوب ہستی کے لیے محبوب ترین چیز قربان کر دو. آپ دیکھیں نا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی پیاری چیزیں قربان کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، ہے نا؟ اس کو آپ اپنے خیالوں میں جگہ دیتے ہیں، اس کے لیے اپنا آرام قربان کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی پیاری چیزیں قربان کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ دیتے ہیں نا. یعنی جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اس کے بن جاتے ہیں، سب کچھ اس کی نظر کر دینا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں پیاری چیزیں تو آپ کو کچھ اور بھی ہیں، اور پیاری چیز وہ بھی ہے جس کے لیے آپ دوسری پیاری چیزوں کو قربان کر رہے ہیں. اب اگر اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے نا تو ہم کیا کریں گے؟ جو اس سے کم پیاری چیزیں ہیں وہ اس کی خاطر قربان کر دیں گے. اور اگر یہ بیلنس خراب ہو گیا، اللہ کی محبت سے آگے ہو گئی کسی اور کی محبت، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی بات اور اللہ کی ذات کو ایک طرف رکھ کے اس کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یا تو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں یا پھر اللہ کی باتوں کو دوسروں کے لیے قربان کر دیں. اللہ کی بات چھوڑ دیں اور دوسروں کو خوش کرتے رہیں. اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ساری کائنات تو اس کی ہے. میں نے اگر اپنا آپ اس کے حوالے نہ کیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. انہوں نے محبت کا بہترین نمونہ قائم کر کے دکھایا تھا، اس محبت کا جو قربانی کی سطح پر ہوتی ہے، وہ محبت جو قربانی مانگتی ہے. ثبوت کے طور پر ہر چیز قربان کر کے دکھا دی کہ میں اپنی محبت میں سچا ہوں. انہی کو اعلیٰ درجات ملے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے قدموں تک کو عزت بخشی، ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو، ان کے ایک ایک آثار اور نشان کو نشانیاں بنا دیا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کتنی عزت ملی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے، مثلاً ابلیس، مثلاً فرعون، مثلاً ابو جہل، یا ان جیسے لوگ اور ہزاروں دنیا میں،
جو اپنی بڑائی کے ذوم میں مبتلا ہے، جو اللہ کی طرف جھکے نہیں، رجوع نہیں کیا، ان کا حال کیا ہوا؟ اور پھر بیچ میں حج کا بھی ذکر جو قربانی مانگتا ہے. حج سارا سفر ہی قربانی کا ہے نا. گھر چھوڑو، بچے چھوڑو، یا اور پسندیدہ مشغلے چھوڑو، کاروبار چھوڑو، مال خرچ کرو، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کے وہاں پہنچو. نہ گھر کا آرام، نہ گھر کا کھانا، اور نہ گھر جیسا بستر، اور نہ گھر جیسی سہولتیں. وہ سب کچھ قربانی کی بات ہے نا. یہ سب کچھ قربان کر کے جب انسان وہاں پہنچتا ہے، اور پھر اتحاد کا سبق، کالے ہو یا گورے ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، کیا ہو، سب اس گھر کے گرد کٹھے طواف کر رہے ہو، کٹھے جھک رہے ہو، کٹھے رکوع و سجود ہو رہے ہیں. اور پھر وہ جگہ ہدایت، ھدی للعالمین، اسی ہدایت کی طرف پوری انسانیت کو بلانا ہے. وہ اکٹھے ہونے کا سبق اسی لیے ہے کہ منظم ہو کے ایک ٹیم ورک کے طور پر لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، اور آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ جھگڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی محبت کھو بیٹھو گے. اور جھگڑے کی اصل وجہ بھی کیا ہوتی؟ انسان کی انا پرستی، میں، میرا نام، میری شہرت. تو ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی میں کے لیے کچھ کر رہا ہو اور اس کے سامنے اللہ کا دین نہ ہو، تو پھر وہ حربہ اختیار کرے گا جس سے اس کی اپنی ذات تو بچ جائے گی لیکن دین کا نقصان ہو جائے گا. اور جو دین کو بچانا چاہے وہ اپنی ذات کی، اپنے نام کی، اپنی کسی بھی چیز کی قربانی کرتے ہوئے اس کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی کہ میں کیا چیز ہوں. وہ تو اپنی جان تک دے دیتا ہے، اور اسی راستے میں جان دینے کا نام پھر شہادت ہوا کرتا ہے. کنتم، ہو تم، خیر امت، بہترین امت، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. کس طرح؟ کیا کرنے کو؟ تأمرون بالمعروف، تم حکم دو گے نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکو گے برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاؤ گے اللہ پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ اسی وقت بہترین امت ہے جب وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے. ورنہ محض کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے، اپنا نام مسلمانوں کا سا رکھ لینے سے یہ بہتری نہیں آ سکتی. صرف ظاہری طور پر چند ریچولز ادا کر لینے سے یا اسلام کا بینر لگا لینے سے یہ آنر نہیں مل سکتا. اگر بہترین امت کہا گیا تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ڈالی گئی، اور وہ کیا کہ معروف، خیر، بھلائی کے کاموں کو عام کرو گے، رواج دو گے، اور برائیوں کو روکو گے. لیکن افسوس یہ کہ کون سی برائی ایسی نہیں جس میں ہم خود بحیثیت امت مبتلا نہ ہو گئے ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان ہی نہیں رہا. اگر خدا کا خوف ہوتا، اس کے آگے جواب دہی کا احساس ہوتا تو یہ سب کچھ ہو نہ سکتا تھا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے. ایمان تو وہ بھی رکھتے تھے اور ایمان کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر یہاں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ اس سچے ایمان کی بات جو انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا کر دے. یہ نہیں کہ کہو کچھ اور کرو کچھ. پچھلی امتوں کا حال بھی یہی رہا کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا. آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور عمل ہمارے وہ کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اب تمہارے کرتوت اور تمہارے کام ایسے بدترین ہو گئے کہ جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جائیں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب اگر یہ کام کرتے تو ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے لے کر، بنی اسرائیل سے لے کر مسلمانوں کو دی تھی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 79 میں، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ وہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے جنہیں وہ کرتے تھے، البتہ کتنا برا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. یعنی اہل کتاب نے اپنے لوگوں کو برائیوں سے روکا نہیں، اسی لیے ان پر ساری ذلت مسلط ہوئی.
آج امت مسلمہ بھی اسی طریقے پر چل رہی ہے. پھر فرمایا منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. یہاں مومنون کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اپنے فرائض ادا کرنے والے ہوں. اور فاسقون کون ہیں؟ جو اپنی ذمہ داریوں سے نکل بھاگیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں. لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے تم کو، الا اذى، مگر اذیت، یعنی زبانی کلامی کچھ باتیں، اس کے سوا وہ تمہیں نقصان نہ دے سکیں گے. اذا کہتے ہیں ہلکی تکلیف جو ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، جیسے کسی کا دل دکھانا، گالی گلوچ وغیرہ کرنا، بہتان تراشی کرنا، جس سے وقتی طور پر دل کو تکلیف ہوتی ہے. یا اس سے مراد ان کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو، جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًى كثيرا، بہت سی اذیت والی باتیں. إِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ منہ موڑ جائیں گے تم سے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد نہ دیے جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی. یاد رکھیے کہ یہ آیات بنیادی طور پر مدینہ کے اس پس منظر میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ واسطہ تھا اور مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان تھے. ان مسلمانوں کو جو اسلام کی خاطر اپنی تمام محبوب ترین چیزیں قربان کرنے پر تیار تھے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی باتوں پر دل برداشتہ نہ ہونا. یہ ہر اس شخص کی نفسیات ہوتی ہے جو دنیا میں ناکامی کا شکار ہو کہ وہ اپنے مخالف فریق پر ہرزہ سرائی کرتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے اندر کوئی دم خم نہیں. اگر تمہارا میدان جنگ میں ان سے مقابلہ ہو تو وہ تمہارے سامنے نہیں رہ سکتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر ایمان تھا تو یہود ان کے مقابل ٹھہر نہ سکے، انہیں مدینہ سے نکلنا پڑا. خیبر فتح ہوا تو وہاں سے بھی نکلنا پڑا. شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا جب روم فتح ہوا. پھر اسی طرح جب صلیبی جنگیں ہوئی، کروسیڈز، تو اس وقت کچھ عرصے کے لیے وہ بیت المقدس پہ قابض ہوئے، لیکن پھر جب مسلمانوں کے اندر ایمان بیدار ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا کی. لیکن اب مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، آپس کے فسادات اور آپس کی جنگوں اور ایک دوسرے پر قتل و غارت اور تمام برائیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ بیت المقدس بھی نکل گیا اور ہر جگہ انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.